السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو پنجاب کے وزیر تعلیم کے اس اہم بیان کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں، جس میں اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے تیسرے مرحلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم کے مطابق اکتوبر کے آخری ہفتے میں اس مرحلے کا باقاعدہ اشتہار شائع کر دیا جائے گا، جس کے بعد اس پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ یہ فیصلہ نہ صرف تعلیمی نظام میں بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہے، بلکہ والدین، اساتذہ کرام اور طلبہ کے لیے بھی کئی سوالات اور خدشات پیدا کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تیسرے مرحلے میں تقریباً 10,500 سرکاری اسکول نجی شعبے کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ان اسکولوں کی تعداد دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے جو تعلیمی ڈھانچے پر گہرا اثر ڈالے گا۔ واضح کیا گیا ہے کہ وہ تمام پرائمری اسکول جن میں طلبہ کی تعداد 100 سے کم ہے اور وہ تمام ایلیمنٹری اسکول جن میں 200 سے کم بچے زیر تعلیم ہیں، اس مرحلے میں پرائیویٹائز کر دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ حکومت کی اس پالیسی کا تسلسل ہے جس کے تحت پہلے ہی 2 مراحل مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ان دونوں مرحلوں میں ہزاروں اسکول نجی شعبے کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ ان اقدامات کے پیچھے حکومت کا موقف یہ ہے کہ کمزور کارکردگی اور کم انرولمنٹ والے اسکولوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے سے تعلیمی معیار بہتر ہوگا اور وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہو سکے گا۔ لیکن دوسری طرف اساتذہ کرام، تنظیمیں اور کئی والدین اس پالیسی پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک بڑا خدشہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں تعلیمی اخراجات بڑھ جائیں گے۔ اگرچہ حکومت یہ یقین دہانی کرا رہی ہے کہ والدین سے فیسز نہیں لی جائیں گی اور والدین پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، لیکن زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ادارہ نجی کنٹرول میں جاتا ہے، وہاں کی پالیسی بدل جاتی ہے اور اخراجات بڑھنے لگتے ہیں۔ اس سے غریب اور نچلے طبقے کے والدین کے لیے بچوں کی تعلیم جاری رکھنا مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ اساتذہ کرام کی صورتحال بھی اس پورے عمل کا ایک اہم پہلو ہے۔ پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے میں کئی اساتذہ کرام کو اپنی جگہوں سے ہٹنا پڑا، کچھ کو دوسرے اسکولوں میں ایڈجسٹ کیا گیا اور کچھ کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا رہا۔ اب جبکہ تیسرے مرحلے میں مزید 10,000 سے زائد اسکول آؤٹ سورس کیے جائیں گے، تو یہ خدشہ موجود ہے کہ ہزاروں اساتذہ کرام کی پوسٹنگ اور مستقبل متاثر ہوگا۔ وزیر تعلیم کا یہ کہنا ہے کہ اس پالیسی کے ذریعے نہ صرف بچوں کو بہتر سہولیات ملیں گی، بلکہ اسکولوں میں غیر حاضری کے مسئلے پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔ ان کا موقف ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کرام کی تنخواہیں تو باقاعدگی سے دی جاتی ہیں، لیکن پڑھائی کا معیار بہتر نہیں ہوتا۔ نجی شعبے کو شامل کرنے سے احتساب کا عمل سخت ہوگا اور تعلیمی نتائج میں بہتری آئے گی۔ لیکن ناظرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر اصل مسئلہ حاضری اور کارکردگی ہے تو حکومت کو پہلے ہی موجودہ نظام کو مؤثر بنانے کے اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ اساتذہ کرام کی تربیت، اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی اور والدین کی شمولیت جیسے عوامل پر توجہ دی جاتی تو صورتحال بہتر ہو سکتی تھی۔ ہر مسئلے کا حل صرف نجی شعبے کو دینا نہ تو پائیدار ہے اور نہ ہی سب کے لیے قابل قبول ہے۔ اس پالیسی کے اثرات بہت دور تک ہوں گے۔ اگرچہ فوری طور پر حکومت کو لگتا ہے کہ کمزور اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے سے بوجھ کم ہوگا، لیکن آنے والے وقت میں اگرچہ بچوں کی انرولمنٹ مزید کم ہوئی اور والدین نجی کنٹرول والے اسکولوں سے مطمئن نہ ہوئے تو یہ پالیسی الٹا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں جہاں پہلے ہی تعلیمی سہولیات محدود ہیں، وہاں کے چھوٹے اسکول جب پرائیویٹ کیے جائیں گے تو وہاں کے بچوں کے لیے تعلیم تک رسائی مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ نجی شعبہ اکثر شہروں یا بڑی آبادیوں والے علاقوں میں بہتر نتائج دیتا ہے، لیکن چھوٹے دیہی اسکولوں میں یہ نظام کامیابی سے چل پائے گا یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس پورے معاملے میں حکومت کی نیت خواہ کتنی ہی مثبت کیوں نہ ہو، لیکن فیصلے کے عملی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اساتذہ کرام، والدین اور ماہرین تعلیم سب کو ساتھ بٹھا کر جامع حکمت عملی ترتیب دینا وقت کی ضرورت ہے۔ صرف پرائیویٹائزیشن کو حل قرار دینا تعلیمی مستقبل کو غیر یقینی بنانے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ پنجاب میں تعلیم کا مستقبل ان فیصلوں پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔ اگر حکومت اس پالیسی کو شفافیت، احتساب اور سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے کے ساتھ آگے بڑھائے تو یہ ایک مثبت قدم ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں جلد بازی یا یک طرفہ اقدامات کیے گئے تو تعلیمی نظام میں موجودہ مسائل مزید بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم تفصیلات۔ امید ہے آپ کو صورتحال کی مکمل تصویر سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آنے والے دنوں میں جیسے ہی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ سامنے آئیں گی، آپ تک ضرور پہنچائی جائیں گی۔
اللہ تعالی ہمارے بچوں کے تعلیمی مستقبل کو روشن کرے اور ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں کو مزید مضبوط بنائے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تعلیم اور اساتذہ کرام سے متعلق ہر نئی خبر اور رہنمائی بر وقت فراہم کی جائے تاکہ آپ اپنے کیریئر اور مستقبل کے فیصلے بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے ملے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ اس طرح آپ کسی بھی اہم اپڈیٹ سے محروم نہیں رہ سکیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تعلیم سے محبت کیجیے، علم کو بانٹیے اور معاشرے میں روشنی پھیلائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔